اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، کل ہماری آیتیں تھیں، آیت 3 میں ہم نے 3 کلاسز میں اس کو کمپلیٹ کیا کیونکہ بہت ہی نالجبل آیت تھی، اور اس میں حرام کھانے کی چیزوں کے بارے میں ذکر تھا جس کو ہم نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی بات تھی کہ مکمل کیا اللہ تعالیٰ نے دین کو، وہ کس زمرے میں آ رہی تھی وہاں پر اس کو دیکھا ہم نے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بات کی کہ جو حرام کھانا ہے وہ بھی اگر جان کے مقابلے میں آ جائے، یعنی تمہیں وہ کھانا پڑے، کوئی اور چیز اویلیبل نہ ہو، مشکل میں پڑ جاؤ، موت کے لالے پڑ رہے ہوں، تو پھر تم کھا سکتے ہو۔ تو اس پر ہم نے کل ڈسکس کیا۔ اب آج بات آ رہی ہے کہ یسألونک ماذا احل لہم، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے ان کے لیے۔ تو یہ بھی دیکھیں بہت سمجھنے کی آیت ہے کہ یہ جو لوگوں کو فکر ہو رہی ہوگی نا کہ کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ حلال کی لسٹ کہاں ہے۔ تو قرآن میں آپ دیکھو کہ حلال کی لسٹ نہیں آ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا تم گائے، کیا تم شیر اور یہ سب کھا لو گے؟ تو آپ دیکھ لو کہ یہ کوئی اتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ ٹونٹ کرتے ہو لوگوں کو صرف اس بات پر کہ کہاں ہے۔ اچھا، قرآن میں تم کہتے ہو قرآن کمپلیٹ بک ہے، تو کہاں ہے اس میں کہ کیا کیا حلال ہے کھانے کے لیے؟ تو یہ تو آپ کا اپنا فیل ہے کہ آپ قرآن کو ٹارگٹ کر رہے ہو، یہاں پر کسی انسان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام چیزوں کے بارے میں بتا دیا، اب حلال آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کیا طیب ہے۔ اور پھر ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 جانوروں کا ذکر کیا، اور نر اور مادہ ملا کے جو 8 ہو جاتے ہیں، جس میں اونٹ، بکری، گائے اور شیپ کے۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 ہم کو بتائے کہ ایک ذکر کیا، ایک ٹپ ملی ہم کو قرآن سے کہ یہ وائلڈ اینیمل نہیں ہے، مطلب جنگلی جانور نہیں ہے یہ، اور یہ نارمل جانور ہیں جو کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں اور کسی کو چیر پھاڑ نہیں کرتے۔ تو ایک ٹپ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ طیب ہوتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ کو کیا طیب لگتا ہے اور آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ اور آپ دیکھ لو کہ کلچرلی بھی آپ کو جو چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں وہی آپ کھاتے ہو۔ جیسے ہانڈو بکرا ہم نہیں کھاتے نا، ہم کو ایسا ہوتا ہے اس میں بدبو آتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ پرانس نہیں کھاتے، حالانکہ ہم کہتے ہیں حرام نہیں ہے پرانس، لیکن ان کو نہیں سمجھ آتا۔ سوشی جو آج کل آتی ہے کچی پکی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگ نہیں کھاتے، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی۔ آپ چائنا میں دیکھو ہر چیز کھا جاتے ہیں، کوکروچ یہ وہ، تو ہم کہتے ہیں چائنیز میں سے بہت بدبو آتی ہے، ان کی جگہوں سے اتنی بدبو آتی ہے، اور واقعی بہت بدبو آتی ہے کیونکہ یہ ساری عجیب عجیب غریب سی چیزیں کھاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو دیکھنا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے سائنٹیفکلی بھی کہ کیا آپ کے اندر جا رہا ہے اور کیا نہیں جا رہا۔ تو آپ دیکھ لو کہ آپ ہماری بات کر رہے ہو مسلمانوں کی، تو آپ کرسچنس کو بھی دیکھ لو کہ وہ بھی کہاں کوئی ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جیسے چائنیز کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کا ایک معیار ہے، اور آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو وائلڈ اینیملز ہیں، جو جنگلی جانور ہوتے ہیں جیسے شیر، چیتا، یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ تو انسان نہیں کھاتا نا، کیونکہ اس کے آفٹر افیکٹس بھی ظاہر ہے بہت برے ہوتے ہیں۔ تو اسے ٹونٹ کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انٹلیکچوئل کی طرف بلاتے ہیں، آپ کو قرآن میں ایک ٹپ دیتے ہیں کہ یہ آپ کھا سکتے ہو، یہ ایکچولی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہی سے ہم کو ٹپ ملتی ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی لاگو نہیں کیا آپ کے اوپر، آپ خود اپنی سوچ سمجھ کے کھا سکتے ہو۔ بس یہ 4 چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیزیں نہیں دی، طیب کا ورڈ دیا، اور طیب کا ورڈ یہی ہوتا ہے کہ پاک، یعنی وائلڈ اینیمل جو چیر پاڑ کرتے ہیں لوگوں کی، وہ تو ظاہر ہے نہیں کھانا چاہیے ویسے اصولاً۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ فرماتے قل، آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، یہی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے حلال کیا ہے تمہارے لیے۔ تو یہ بات کو سمجھ آئی؟ تو آپ کو خود دیکھنا ہے کہ کیا تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھو کہ اگر میں چائنیز کے حوالے سے کوئی فتویٰ، تو ظاہری بات ہے صرف قرآن ہی دیتا ہے، لیکن جب بدبو آ رہی ہے ان کے اندر سے، اور اگر انسان ایسی چیزیں کھائے گا جس سے بدبو آ رہی ہو ان کی جگہوں سے، پہلے بینکاک تھائی لینڈ میں بھی بہت اسمیل آتی تھی، وہاں پر بھی یہی ہوتا تھا کہ سب چیزیں پک رہی ہوتی ہیں، تو ایسا تو ایٹماسفیئر کوئی بھی پسند نہیں کرتا نا۔ تو پھر ایسی چیزیں طیب نہیں ہوئی، اور اس سے کھانے سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا
کہ آپ خود سمجھداری کرو، ریسرچ کرو. اور ویسے بھی دیکھو آپ کو پتہ ہے ابھی جو پیچھے میں نے ڈسکس کیا کہ دیکھیں نا چیر پھاڑ کرنے والا جانور وہ آپ اس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہو نا کہ ایک جو گھاس پھوس کھا رہا ہو اور ایک جو چیر پھاڑ کر کے جانوروں کو کھا رہا ہو تو وہ تو کھانا پسند نہیں کریں گے نا ہم. تو خود ہی ہماری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ہماری باڈی پہ کیا افیکٹ کرے گا، باڈی کے لیے کیا اس کے آفٹر افیکٹس ہوں گے. تو وہ نہیں کھاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے، دیکھیے سورہ انعام کی آیت میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گی بھی، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ 8 کون سے 8 مینس 4 ایکچولی وہ ہیں، اور نر مادہ ملا کے 8 کی بات ہو رہی ہے جو ابھی میں آپ سے اوپر ذکر کر رہی تھی. وہ میں انشاءاللہ آیت آپ کو بھیجوں گی تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیے ہیں تو یہ بات میں سے کھانے کے لیے جانور. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب دیکھیں آگے آیت آ رہی ہے. اب آگے آتا ہے اس کا دوسرا حصہ کہ وما علمتم من الجوارح، یعنی جو سکھایا تم نے شکاری جانور میں سے. اب یہ اسی کی بات آگے چل رہی ہے کہ کیا کیا طیب ہے. آپ دیکھو ایک پوری قرآن کتنی کمپلیٹ بک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے موضوع جو کہ ضروری تھے دین کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈسکس کیا. جو اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ 4 چیزیں تو ہم کو حرام بتا دی گئیں، لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈسکرپشن دی. ٹھیک ہے، اب اور اس کی ڈسکرپشن آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو آپ دیکھو کہ جو کہتا ہے نا کہ قرآن کمپلیٹ بک نہیں ہے اس کو بہت زیادہ شرم آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مائنر باتیں بھی قرآن میں ڈسکس کی ہیں جو ہمارے لیے ضروری تھیں. جو آپ نکال کے لے کر آ گئے ہو نا دوسری بک سے، وہ ہمارے لیے ضروری ہی نہیں تھا، جس کو آپ نے بڑا بنا دیا. تو آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ڈسکس نہیں کیا. تو یہ چھوٹے ذہن کی بات ہوتی ہے. ہم کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے ہر چیز کو ایکسپلین کر دیا جو ہمارے لیے ضروری تھی، اور ہم کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا کہ ہم کو کسی اور کی ضرورت پڑے کہ وہ فتوے دے اور وہ ہمارے لیے الٹی سیدھی باتیں دین میں لے کر آئے. اگر میں اور آپ سب قرآن کو انٹلیکچولی دیکھیں اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور ٹائم لگائے نا قرآن کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ ہم کو قرآن سے گمراہ کرے اور ہم اس سے پوچھنے جائیں سوالات. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتنا کلیئر رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں مقلبین کتوں میں سے، آپ کو ترجمہ یہاں پر یوزلی کتے کا نہیں ملتا کیونکہ ہمارے یہاں روایتوں سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کتے کو نہیں رکھنا چاہیے اور یہ حرام ہے، اور جو بھی اس کے آفٹر افیکٹس بتائے جاتے ہیں وہ سب غلط ہے. یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتے کی بات کی، اس کو سکھانے کی بات کی کہ وہ کیسے آپ کے لیے شکار کر سکتا ہے، اس کی بات کی. ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اصحاب کہف کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک بلیسنگ کے طور پر، ایک نعمت کے طور پر کتا ان کے لیے گارڈ رکھا. اگر یہ کتا رکھنا حرام ہوتا یا ناپسندیدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں رکھتے ان کے پاس گارڈ؟ تو کہہ دیں گے کہ اس زمانے میں الاؤ تھا، اس زمانے میں نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی تشریح ہو سکتی ہے لیکن ہماری نہیں ہے، کیونکہ ہر زمانے میں ایک ہی کتاب تھی اور ایک ہی اللہ تھے. یہ نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی جانور حرام کر دیا تو کبھی کوئی حلال کر دیا. تو یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اتنا روایت کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں کہ حقیقت بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو ایک بلیسنگ کے طور پر وہ کتا اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے رکھا، اور یہ بات آتی تھی کہ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر جاتے تھے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اپنے گارڈ کے لیے آپ رکھ سکتے ہو گھر میں اینیملز. یہ ان کو آپ کے شکار کرنے کے لیے آپ رکھ سکتے ہو. یہ کتا اسپیشلی جو ہمارے یہاں اتنا حرام اور مکروہ قرار دیا گیا ہے. اب دیکھیں ہر کوئی جانتا ہے قلب کتے کو کہتے ہیں. 2 کاف جو ہوتا ہے قلب وہ دل ہوتا ہے، 2 نقطوں والا قاف جو ہوتا ہے، اور یہ قلب جو ہوتا ہے وہ کتے کو کہتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے یہ بات. اب اللہ فرماتے ہیں تعلمونہن، جو تم ان کو ٹریننگ دیتے ہو، مما علمکم اللہ، اس سے جو سکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان خود سیکھتا ہے نا، جس کو شکار کا شوق ہوتا ہے وہ خود ٹیکنیک سیکھتا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. وہ کہے گا کہ بھائی اس طرح سے پکڑو، تمہیں نہیں آئے گا. ہم کو نہیں آتا، ہم ایک لے مین ہے، اور ہم جو شکار کر رہا ہوگا، جس نے یہ سیکھا ہوگا، جس کے پاس ٹیکنیکس ہوگی، وہ سکھائے گا کہ کیسے آپ کرتے ہو، یہ کیسے ٹریننگ کرتے ہیں کتوں کی کہ وہ آپ کے لیے شکار کرے. تو وہ آپ کو سکھائے گا
کہ بھائی اتنا دبوچنا نہیں ہے کہ وہ مر جائے، یوں نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا، تو وہ سکھائے گا۔ تو آپ دیکھو کہ انسان سیکھتا خود ہے۔ یہاں سے میں نے یہ بات اخذ کی اور میں نے یہ سیکھا اور مجھے یہ ٹریننگ ملی یہاں سے، اور یہ میرے لیے بہت اچھا پوائنٹ مجھے ملا آج آپ کو سکھاتے ہوئے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں انسان سیکھتا خود ہے، لیکن اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے سکھایا تم کو۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ بار بار اس کی حیثیت بتاتے ہیں کہ اگر تم سیکھنا بھی چاہو نا، اور اللہ اگر تمہیں نہیں سکھانا چاہے نا، تو تم نہیں سیکھ سکو گے۔ اس سے میں اور عاجز ہوئی، یہ جو مجھے زوم آ جاتا ہے نا کہ میں نے سیکھا، میں نے یوں کیا، میں نے بچوں کی ٹریننگ کی، میں نے ان کو اتنا پڑھایا، میں نے ان کو یہ کیا، کیونکہ قرآن ایک نصیحت نامہ ہے نا، اس سے ہمیں اپنے لیے پوائنٹس ملتے ہیں کہ سیکھو سمجھو۔ تو یہاں سے یہ پوائنٹ ملا کہ یہ میں نہیں ہوتا، اللہ نے سکھایا تم کو۔ کوئی کورس کرتا ہے، کوئی شکار کے سیکھتا ہے، کورس کرتا ہے، جو بھی ہوتا ہے شکاریوں میں، ہمیں تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جو بھی کرتے ہیں بچپن سے ان کے گھروں میں باپ کر رہا ہوتا ہے، بھائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی سکھاتا ہے آ کے، تو خود محنت کر کے سیکھتا ہے نا۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے سکھایا تم کو۔ تو یہ مجھے اتنی پیاری بات لگی جس سے مجھے بہت ہلا کے رکھ دیا کہ میری میں ختم ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جہاں نہیں چاہیں گے نا، میں لاکھ سیکھنا بھی چاہوں گی نا، تو مجھے نہیں سمجھ پڑے گی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں بہت کورسز بھی کر لوں نا، اللہ اگر میرے اوپر نہیں ہے نا تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ محنت مجھے کرنی ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محنت کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتے بھی ہیں، اللہ کی ذات ہی ہم کو سب کچھ کرتی ہے۔ اللہ نے ہی ہم کو یہ دماغ دیا ہے، اللہ نے ہی ہم کو یہ جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو طاقت دی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے بہت میں نہیں کرو، کیونکہ قرآن بار بار آپ کو یاد بھی دلاتا ہے کہ تم کتنے مٹی کے گاڑے سے بنے، اور نمبر 2 یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ حقیر قطرے سے بنے ہوئے ہو، حقیر اچھلتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اتنا ہلکا ہوتا ہے وہ۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، بہت اچھا پوائنٹ ہم کو یہاں سے ملا۔ اب دیکھیں کتا جو ہے وہ اس کو پروپر ٹرین کرے گا۔ ایک تو ہم نے کتے کی بات کی، کتے کا ہی ذکر ہے یہاں پر، تو اس کا مطلب آپ رکھ سکتے ہو، آپ اس کو شکار کے لیے یوز کر سکتے ہو، ایز اے گارڈ رکھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ جو جس کو پسند ہوتا ہے وہ جانور وہ اپنے گھر میں رکھتا ہے، اور اس کی کوئی ممانعت نہیں آ رہی ہے کہیں سے بھی۔ تو آپ دیکھیں کہ کتے کو پورا ٹرین کرو گے کہ کس طریقے سے پکڑنا ہے اس کو کہ وہ مر بھی نہ جائے، کیونکہ مرا ہوا جانور آپ نہیں کھا سکتے ہو، اوپر آپ کو بتا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے پکڑو اس کو کہ وہ مرے نہ، اور پھر جب آپ کے پاس آئے وہ پکڑ کے تو آپ اس کو ذبح کرو اللہ کا نام لے کے، اور پھر اس کو کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دوسرا پوائنٹ یہاں پر شروع ہوا، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، بس کھاؤ اس سے جو سکون ایکچولی یعنی جو پکڑ کے رکھا ہو، علیکم تم پر۔ اب جو پیچھے بات آ رہی تھی کہ تمہارا جانور جو ہے وہ تمہارے لیے پکڑ کے لائے، کتا جو تمہارے لیے جس کو تم نے شکار سکھایا وہ تمہارے لیے شکار کو پکڑ کر لائے، تو امسکنا کا ویسے مطلب ہوتا ہے سکون، اگر آپ اس کا اوریجنل لو تو۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جو تمہارے پاس ہو اس کو تم کھاؤ، اس سے جو تمہارے پاس آ گیا ہو، جو تمہارا جانور تمہارے لیے شکار کر کے لایا ہو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نام لو اللہ، ذکر کرو نام اللہ کا، علیہ اس پر۔ اب جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا کیا ضروری ہوتا ہے، تو دیکھیں وہ پوائنٹ یہاں پر ہمارے پاس آ گیا کہ وہ جانور جو تمہارے لیے لائے گا، جانور پکڑ کر، یعنی کتا جو تمہارے لیے تمہارا شکار پکڑ کر لائے گا، وہ شکاری کتا، ٹھیک ہے، وہ جب لائے گا تو وہ مرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ٹریننگ ایسی ہو کہ وہ تمہارے پاس اس طریقے سے لائے گا اس کو کہ وہ زندہ ہوگا، اس طریقے سے دبوچے گا کہ وہ زندہ ہوگا، اور پھر تم اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو گے۔ یہ باقاعدہ آیت ہم کو یہاں پر مل رہی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو، ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ کو یہاں پر 3 پوائنٹس ملے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جب سوال کر رہے تھے وہ لوگ، تو کن کن چیزوں کے بارے میں سوال کیا کہ کیا حلال ہے، تو نبی نے کوئی لسٹ نہیں دی، یہ بتایا کہ طیبات حلال ہے، یعنی اللہ کے حکم سے نبی نے جواب دیا کہ جو طیبات حلال ہے۔ تو یہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ طیبات کیا ہے۔ میں آپ کو آگے وہ آیت بھی شیئر کروں گی
سورہ انعام کی آیت 144 جس میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 جانوروں کا ذکر کیا ہے، تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا یہ ہم کو خود ڈھونڈنا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو اس میں پوائنٹ بتایا کہ وائلڈ اینیملز اور وہ اینیملز جو یہ گھاس پھوس کھاتے ہیں، تو آپ کون سا جانور کھانا پسند کریں گے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑا، اس میں ہم کو غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی بات کی کہ وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، کہ اگر جو تم نے کوئی کتا رکھا ہو جو تمہارے لیے شکار کر کے لائے جانوروں کو، اس کو تم ٹریننگ دو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا۔ اس پر ہم نے پوائنٹس لیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر نمبر 3 بات آئی کہ یہ جو جانور تم نے رکھے ہیں جو تمہارے لیے شکار کر کے لاتے ہیں، جب یہ تمہارے پاس لائیں تو ان پر اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کر لو۔ یہ 3 پوائنٹس ہم کو مل گئے، ٹھیک ہے؟ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں رکھی۔ جب میں یہ پڑھتی ہوں نا تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے، ان کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے کی ہدایت دے، اپنے دماغوں پر زور لگائیں اور قرآن کے ساتھ اپنا ٹائم لگائیں۔ تو دیکھیں اس کے بعد آ رہا ہے واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ اس میں کیا ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ اوپر آیت آئی تھی جو ہماری، اگر سارا میں لے لوں کہ اگر مشکل میں ہو، جان کے لالے پڑ گئے ہو تو کھا سکتے ہو، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ جان بوجھ کے تو نہیں کھا رہا، کہ چلو دل چاہ رہا ہے یا جان بوجھ کے کچھ لے لیا کہ میاں منع کرتا ہے تو فلانا یہ، تو اب اس کے ساتھ بیٹھی ہوں تو کیا کروں، تو یہ تو دوسری شادی کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور یہ تم اگر یہ میرے ساتھ نہیں کھاؤ گی تو میں تو یہ کر لوں گا، فلانا کر لوں گا، پردے کے معاملے میں، اس معاملے میں، اس معاملے میں، تو یہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور خاص یہاں پر کھانے کا ذکر ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے انسان سوچتا ہے کہ بھئی اب میں دور باہر ملک میں رہتا ہوں تو حلال کیسے ڈھونڈوں، تو ڈھونڈ سکتا ہے وہ لیکن وہ محنت نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو ڈرو اللہ کی ذات سے۔ یہ جو تمہارا شکار کا جانور ہے، اگر یہ تمہارے لیے مراوا لے آیا اور تم کہو کہ میں نے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے بھیج دیا تھا، اللہ کا نام لے کے بھیج دیا تھا، تو یہ بھی آپ کو مل رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس آ جائے تو اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ اوپر بھی بات آ رہی ہے کہ جو مرا ہوا جانور ہو، چاہے گر کے مرا ہو، دبوچ کے مرا ہو، کسی نے کھا لیا ہو، تو وہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو ہر معاملے میں ڈرو اللہ سے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ دیکھیں ہمیں کتنا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں نا آپ ذرا بھی لینینسی نہیں دکھایا کرو، اور کوئی آپ سے پوچھے بھی نا اس کو بھی لینینٹ آنسر نہیں دیا کرو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رولز بتایا، میں نہیں کہہ رہی آپ زیادہ اوور ہو جاؤ، لیکن اس قرآن کے مطابق رہو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رولز بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف سے بہترین ہدایت نصیب کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔